اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج اپنے ولاگ میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایمز کے تقریباً 15 سے 20 وزراء کے خلاف نیب اور ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور ان کو ثبوت اکٹھے کر کے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب وہ وزراء کون ہیں، ان کا تعلق کس کس پارٹی سے ہے، یہ بتاؤں گا، اور اس کی سپورٹنگ بات بتاؤں گا کہ اس میں کون کون پھنس سکتے ہیں اور کس کس کے کیس ری اوپن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین تو شروع کرتے ہیں کہ جس دن سے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ تعینات ہوئے ہیں، اس دن سے وہ بالکل سائیڈ لائن ہیں اور سائلنٹ ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ سائلنٹ نہیں تھے، ان کو صرف اسی لیے تعینات کیا گیا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت، میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، آرمی چیف کے وہ کمپنی کمانڈر رہ چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نذیر احمد بٹ صاحب کو چیئرمین نیب لگوایا، اس حکومت نے نیب ترمیم کر کے تو نیب کے ڈنگ نکال دیا تھا، اس کے دانت جو ہیں وہ توڑ ڈالے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ تمام جو لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جنہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، جنہوں نے فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا، اپنے عہدوں کا بے دریغ استعمال کیا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ان تمام لوگوں کو کی فائلیں تیار کر رہے تھے، ان کے ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ تقریباً وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، یعنی کہ فائنل مرحلے میں آ چکے ہیں۔ اب اگر وہ پرمیشن لیں گے گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کو بتائیں گے، بریف کریں گے، جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، ان کو بریف کیا جائے گا بٹھا کے، جس میں چاروں وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے، انہیں بٹھا کے بریف کیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص نے یہ کام اس طرح کیا ہے اور اس طرح ملک کو نقصان پہنچایا، پھر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے لیے ایکسپورٹنگ بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئینی ترمیم جو نیب کی ترمیم ہوئی تھی، اس میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ کیس دوبارہ کیوں ایک بینچ کے ذریعے سننا چاہا؟ وہ تو منصور علی شاہ نے اختلاف کر دیا، پر وہ بھی پینڈنگ ہے، وہ کوئی ختم نہیں ہوا۔ وہ اس ترمیم کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور وہ بیوروکریٹ، وہ پولیٹیشن، وہ کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، وہ اب نیب اور ایف آئی اے کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ اب خبر ایک اور ہے میرے پاس، خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے بھی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، نیب نے بھی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور دونوں ایجنسیز ایک دوسرے کو فل سپورٹ دے رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں اس میں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ جب وہ نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، جیسے ہی وہ ختم ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور جو لوگ، میاں نواز شریف صاحب، جن کو استثناء ملا تھا، جن کو فائدہ ملا تھا، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب، نیر بخاری صاحب، اس طرح جتنے لوگ ہیں نا، مطلب لائک نوید قمر صاحب اور مراد علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہے، یہ شاہد خاقان عباسی کا نام بھی ہے، حمزہ شہباز صاحب کا نام بھی ہے، سلمان شہباز صاحب کا نام بھی ہے، یہ سارے لوگوں کے کیس ری اوپن ہو جائیں گے۔ جب یہ کیس ری اوپن ہوں گے تو آزادانہ تحقیقات شروع ہو جائیں گی، تحقیقات شروع ہوں گی تو ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کیا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم 2 سال نہیں ہوں گے۔ الیکشن 2 سال نہیں ہوں گے، پورا صفایا کیا جائے گا، بلا تفریق احتساب کیا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیئرمین نیب جو ہیں
وہ ملک کی کس اعلیٰ شخصیت کے کمپنی کمانڈر رہ چکے ہیں؟ جی میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، وہ آرمی چیف کے کمپنی کمانڈر رہ چکے ہیں، اس لیے ان کو یہاں اس اعتماد کی وجہ سے تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہ بلا تفریق بے خوف احتساب کریں اور احتساب کے بعد لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ریکور کریں۔ ناظرین یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو وزراء پکڑے جائیں گے جو ابھی تیار ہیں ایف آئی اے اور نیب، ان میں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ موٹر ویز بننے میں جو انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کا تعلق این ایچ اے سے ہے، ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان گروپ سے ہے، ان کا تعلق یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کا نام بھی ہے، میں یہاں تک آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے، ان کا تعلق اور پارٹی سے بھی ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ احتساب شروع ہونے والا ہے اور بہت برا احتساب ہوگا، اور برے سے مراد یہ کہ پولیٹیشنز کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اعلیٰ بیوروکریٹس جو اس دھندے میں استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بری خبر ہے۔ ناظرین اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی تجویز ہے یا اختلاف کرتے ہیں، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے، میں دوبارہ انشاءاللہ اپڈیٹ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔